अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ सिद्रा आतिफ़ और इधर सुबह सुबह का टाइम है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। गर्मी में किचन में तो खड़ा ही नहीं हुआ जाता। तो इधर फिर मैंने क्या किया था कि बाज़ार से ही जो था वो नाश्ता मंगवा लिया था। नाश्ता करने के बाद मेरी आई हुई थी सिस्टर और ये इतने ज़्यादा हमने कपड़े जो थे वो बाज़ार से लेके आए थे। तो जब हम बाज़ार जाते हैं तो अम्मी जी की अक्सर तबीयत ना ख़राब ही रहती है, तो कोशिश करते हैं अम्मी जी को ना ही साथ लेके जाएं। तो फिर हम जितने भी हमने यानी कि गर्मियों में कपड़े पहने होते हैं ना, वो एक ही दफ़ा में ले आते हैं। कोशिश करते हैं कि एक ही चक्कर में ले आएँ, नहीं तो फिर दोबारा जो है जाना बहुत मुश्किल होता है गर्मी में। अब इतना ज़्यादा होता है कि बिल्कुल भी नहीं जाया जाता। और ये वाला सूट इतना अच्छा लगा था ना, ये हमने अम्मी जी के लिए जो था वो ख़रीदा था। और भी बहुत ज़्यादा प्यारे सूट थे। हमने सबसे पहले अम्मी जी को दिखाए थे, अम्मी जी आपको जो पसंद है आप वो ले लें। और जो है ज़्यादातर जो है ना वो हम अपनी ही पसंद की चीज़ जो है कपड़ा हो, कोई जूता हो, कोई भी चीज़ हो, अम्मी जी को अपनी मर्ज़ी का पसंद का बनाते हैं। और हमें इतनी खुशी होती है ना कि वालदैन के लिए सबसे पहले जो है वो चीज़ लेते हैं, तो उनको भी बहुत पसंद आती है। ये जो हैं कुछ गज़ल के सूट थे, कुछ डिफरेंट जो ब्रांड्स के थे वो वाले सूट थे। तो हमने फिर ये वाले जो जितने भी सूट थे ना सारे अम्मी जी को दिखाया और अम्मी जी को तकरीबन 5-6 सूट जो थे वो अम्मी जी को पसंद आ गए थे। और माशाल्लाह से सारे बहुत प्यारे थे। बाजी इसको हमने कहा आज ही जो है ना एक दफ़ा ही साल के सारे कपड़े ले आते हैं, लेकिन आपको पता है ऐसे होता नहीं। लेडीज़ जो हैं वो कोशिश करती हैं कि एक दफ़ा में नहीं, पूरा सीज़न ही तकरीबन माशाल्लाह से कपड़े बनते हैं। और ये जो इतने अच्छे थे ना, इतने खूबसूरत थे, तो अम्मी जी को ये वाला सूट भी बड़ा अच्छा लगा था। फिर अम्मी जी ने सोचा इसकी वाइट कलर की शलवार है तो मैं नहीं पहनूंगी, तो जो अम्मी जी को पसंद थे अम्मी जी ने वो अपने लिए रख लिए थे। कुछ मैंने जो थे अपने लिए सिलेक्ट किए थे, तकरीबन 3 से 4 सूट मैंने रख लिए थे और 5 जो थे वो मेरी छोटी सिस्टर ने रख दिए थे। बाजी ऐसे सूट जो थे शॉपिंग करके आए थे तो कुछ और बनाने को दिल नहीं चाह रहा था। मैंने कहा सबसे पहले जो है वो मैं भरथा बनाती हूँ वाइट कलर के, वो उसका बैंगन का भरथा हमें बहुत पसंद है। तो इत्तेफाक की बात है कि जो दूसरे बैंगन थे वो तो मिले नहीं, तो मुझे वाइट कलर का बैंगन मिला था। तो मैंने कहा इसी का ही जो है वो भरथा बना लेती हूँ। ये भी मुझे ये वाला बैंगन मुझे बहुत पसंद है, इसका टेस्ट मुझे बड़ा अच्छा लगता है दूसरे की बनिस्बत। तो मैंने जो था इसका भरथा फ़र्स्ट टाइम ही बनाया था, तो वाइट बैंगन का, तो यकीन माने ये बहुत ही अच्छा बना था। बस जी ऐसे ही ज़िंदगी गुजरती जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। मुझे माशाल्लाह से अम्मी जी के घर आए तकरीबन 3-4 साल का अरसा गुजर चुका है। हालात ही कुछ ऐसे हो जाते हैं, जब आप बेटियों की शादी करते हैं तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि वहाँ पे यानी कि आप अंदाज़ा नहीं होता कि किस तरह से वो टाइम स्पेंड करती हैं। क्योंकि जब शादी के बाद टोटली आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाती है, आपको हर एक से झिझक आना शुरू हो जाती है, वालदैन से भी झिझक आती है कि क्या उनको बताना कि कैसे हालात हैं, क्या है, क्या सब कैसे कैसे सब कुछ चलता है। बाजी शादी के कुछ अर्सा के बाद आपको जैसे मैंने बताया लॉसेस हो गए थे, तो फैक्ट्री में आग लगने के बाद तो हालात इतने ख़राब हो चुके थे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती थी। ये नहीं था कि मेरे हस्बैंड जो थे वो मेहनत नहीं करते थे, जबकि वो इतने मेहनती थे ना। जब बुरा वक्त अल्लाह पाक जब आपको आजमाने लगता है ना, तो हर तरफ से आपको नाकामियाँ और परेशानियाँ जो हैं वो ही मिलती हैं। आपको समझ ही नहीं आती हम क्या करें, किस तरफ जाएं, कैसे करें कैसे नहीं। और इतनी ये हैरत की बात है कि अल्लाह पाक जब आपको आजमाता है ना, तो सब्र भी वही अल्लाह की ज़ात ही देती है। और वो इस तरह का सब्र देती है कि दूसरे लोग आपकी ना जो है वो मिसाल देना शुरू हो जाते हैं। बाजी शादी के बाद हालात इस तरह से वो ख़राब हुए कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे पास जो था एक दो दिन क्या एक टाइम का खाना भी जो था ना वो भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। क्योंकि मकान जो था वो हमने सेल कर चुके थे, तो हम रेंट पे रहते हैं। तो रेंट आपको पता है इतना ज़्यादा है, तो हर चीज़ यानी कि फैक्ट्री भी रेंट पे और मकान भी रेंट पे, और एक अभी काम चलता नहीं था तो दूसरी तरफ जो था वो रेंट जो है वो आ जाता था। बस ऐसे ही मुश्किलें जो हालात इस तरह से डाउन हुए कि जो था फिर
جب آپ کے اوپر مشکل ٹائم آتا ہے نا، کوئی بھی آپ کو سپورٹ نہیں کرتا، کوئی آپ کی ہیلپ نہیں کرتا، بعض لوگ جو ہیں وہ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کا تماشا بناتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کسی کے ساتھ بھی بات نہ شیئر کیا کریں، کیونکہ لوگ ہیلپ تو کرتے نہیں ہیں، کوئی سپورٹ تو کرتے نہیں ہیں۔ ضروری انسان مالی سپورٹ کرے، لیکن لفظوں کا استعمال کیا جائے نا تو بہت زیادہ حوصلہ ہو جاتا ہے۔ وقت بہت آسانی سے گزرتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا نہیں۔ جو لوگ آپ کو بہت اپنے عزیز نظر آتے ہیں نا، وہ عزیز ہوتے نہیں ہیں۔ ان کے جو ہے نا دل میں اللہ جانے کیا حسد اور کیا ہوتا ہے۔ لوگ جب کہ آپ کسی کو پریشان دیکھو تو اس کے حق میں بھی دعا کرنی چاہیے، اپنے حق میں بھی دعا کرنی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ تو نہ ہی پریشانی کسی کو اگر آپ شیئر کرتے ہیں تو کوئی آپ کو آپ کی پریشانی سے مدد نہیں کرتا، آپ کو جو ہے خوش ہوتے ہیں، اندر سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ جانے کیا لوگوں نے بیر رکھے ہوئے ہیں دلوں میں ایسے چھپا کے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہے۔ باجی اللہ پاک سب کی مشکلیں آسان کرے۔ زندگی جب اللہ پاک دیتا ہے نا تو اس میں مشکلیں اور آسانیاں دونوں چیزیں جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں آتی ہیں، آپ کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے۔ کسی کو اللہ پاک جو ہے اپنے شروع کی زندگی میں جوانی میں مشکلیں دے دیتا ہے، کسی کو جو ہے وہ آخر میں جو بڑھاپا آتا ہے تب مشکلیں دیتا ہے۔ بس اللہ پاک کسی کو بھی ایسی آزمائش میں نہ ڈالے کہ جو ہم صبر نہ کر سکیں۔ باجی ایسے ہی تھا کہ ہم جو تھے وہ میں اپنے گھر میں تھی، تقریباً جو ہے 5-6 دن ہو گئے تھے، حالات کچھ زیادہ خراب تھے۔ تو ماں باپ کو جو ہے نا وہ اندر سے وائبز آ جاتی ہیں کہ کیسے میرے بچے کیسے ہوں گے۔ تو امی اور ابو دونوں آئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ میں ایسے خاموش بیٹھی تھی اور میرا بیٹا سویا ہوا تھا۔ تو جو عاطف تھے وہ کام کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے تھے، انہوں نے کچھ دنوں کے لیے جو تھا وہ میں امی کے ساتھ جو تھی امی کے گھر آ گئی تھی۔ تقریباً 1 ویک میں امی کی طرف ہی رہی ہوں۔ امی جی جو تھے وہ اتنے مطمئن ہو چکے تھے، میں نے کوئی بھی بات اپنی شیئر نہیں کی تھی۔ باجی کچھ دنوں کے بعد جو تھے عاطف مجھے اپنے گھر لے آئے تھے، تو حالات آپ کو جیسے کہ میں نے شیئر کیے ہیں اتنے خراب تھے۔ تو ہمارا ماشاءاللہ سے اپنی مشینیں تھیں، تو ابھی بھی ہیں، 2 رہ گئی ہیں، لیکن اس پہ اتنی ہم نے محنت کی، یقین مانے بالکل میں نے اپنے شوہر کے ساتھ شانہ بشانہ، مجھے وہ مشینوں کو دیکھ کے نا مجھے ڈر لگتا تھا، ہائے یہ میں کیسے چلاؤں گی کیسے نہیں، اور ہمت اللہ کی ذات دیتی ہے۔ تو جب اتنے مشکل حالات ہوں نا تو ہمت خود ہی آپ کے اندر آ جاتی ہے۔ تو میں نے کیا کرتی تھی، میں نے ان سے تھوڑا سا کام سیکھا تھا، اور ہم دونوں ہسبینڈ اور وائف نے، یعنی کہ وہ باہر کا کام کرتے تھے، مارکیٹ کا کام تو کوشش کرتی تھی میں جو تھا نا جتنا بھی فیکٹری کا کام ہوتا تھا نا وہ میں کرتی تھی، یعنی کہ مشینوں کو چلانا، ہینڈل کرنا، کس طرح سے اس کے ڈیزائن چینج کرنے ہیں، کس طرح سے اس پہ کپڑا لگانا ہے، کیا کرنا ہے، سارا کچھ میں نے اپنے ہسبینڈ سے سیکھا تھا، اور یہ بھی ایک ہنر تھا۔ تو آپ نے شادی کے بعد بالکل بھی نہیں سوچا تھا، میں تو بالکل بھی نہیں سوچتی تھی، یعنی کہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا ایسے مشکل حالات ہوں گے تو میں یہ والا بھی کام کروں گی۔ تو آپ کو بالکل بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور اللہ جو ہے اپنے بندوں کو ایک حد تک آزماتا ہے، اس کے بعد خوشیاں ہی خوشیاں عطا کرتا ہے۔ تو میری ویسے بھی دعا ہے اللہ پاک کسی بھی بیٹی کو، کسی کو بھی اللہ پاک اس طرح آزمائش میں نہ ڈالے، اور پھر وہ ایسے حالات، یقین مانے ایسے حالات چینج ہوئے نا تو میرے ہسبینڈ بڑے خوش ہوتے تھے جب آپ میاں بیوی ایک یعنی کہ مشکل کو اچھے طریقے سے چلتے ہیں نا، یعنی کہ لے کے، وہ مشکل بہت کم لگتی ہے آپ کو، میں یہ سمجھتی وہ اتنی زیادہ مشکل نہیں لگتی، بڑا آسانی سے وقت گزرتا جاتا ہے۔ بعد ہی کچھ دنوں کے بعد امی جی آئے، وہ دیکھ کے وہ بڑے وہ دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوئے تھے، اور مجھے مالی بھی سپورٹ کرتے تھے اور ویسے بھی سپورٹ کرتے تھے۔ آپ جب مشکل حالات میں ہوتے ہیں نا تو بس آپ کو آپ کے ماں باپ کے علاوہ کوئی سپورٹ نہیں کرتا، اس کے علاوہ تو میں کہتی ہوں کوئی خوش ہوتے ہیں لوگ۔ تو آپ کو کسی کے ساتھ بات شیئر بھی نہیں کرنی چاہیے اپنے والدین کے علاوہ۔ تو جو ہے اب امی کو اندازہ ہو چکا تھا، تو امی میرے ساتھ بات نہیں پوچھتے تھے کیونکہ میں بتاتی نہیں تھی، تو امی جی کہتے تھے پوچھ کے تو ایسے ہی یہ شرمندہ ہوگی، تو امی ویسے ہی ہر طرح سے میری جو تھی وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک سب کے والدین کو حفظ و ایمان میں رکھے، اور اگر اللہ پاک مشکل وقت اپنے بندوں پہ لے کے آتا ہے نا
اس کے بعد آسانیاں لگاتا ہے، اور مجھے خود کو بھی یقین نہیں تھا۔ تو میں نے اب جب امی جی نے مجھے دیکھا نا ایک دن مشین چلاتے ہوئے، میں نے امی جی کو دکھایا اور میں اتنی خوشی سے بتا رہی تھی، امی جی میں یہ بھی کام کرتی ہوں، یہ بھی کام کرتی ہوں۔ اور امی حضرت کی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ امی کہتے دیکھو میں نے کبھی گھر میں کبھی آپ کو کوشش کی تھی گھر کا کام بھی آپ نہ کرو، تو یہاں پہ دیکھو کیسے مشکل۔ امی کی آنکھیں باہر آئی ہے، تو امی کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہے اب یہاں پہ کیسے تم یہ کام کرتی ہو۔ تو مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی، میں نے کہا امی جی بس اللہ پاک نے مجھے ہمت دی ہے نا، میں نے ہاتھ سے کام کر رہی ہوں نا۔ یہ دیکھ کے امی جی کو تھوڑی خوشی بھی ہوئی، تو بڑے پریشان بھی ہو رہے تھے۔ تو بس جی ایسے زندگی کی جو ہے آپ کو زندگی کے مشکل حالاتوں میں پورا مقابلہ کرنا چاہیے اور اپنا سہارا خود بننا چاہیے۔ جب آپ خود سہارا بنتے ہو نا تو پھر آپ کو اتنی طاقت آتی ہے نا، یقین مانے اتنا حوصلہ ملتا ہے، تو جو ہے آپ کو وقت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کس طرح سے جو ہے وقت تیزی سے گزرتا جاتا ہے اور بڑا مزے کا لگتا ہے۔ آپ کے اوپر جب خوشحالی آتی ہے نا تو یہ والا ٹائم جو ہے وہ آپ کو کبھی بھی نہیں بھولتا، جتنا مرضی اچھا وقت آ جائے لیکن جو مشکل وقت ہے وہ کبھی بھی نہیں بھولتا۔ اللہ پاک سب کی بیٹیوں کو حفظ و ایمان میں رکھے اور ایسے پریشانیوں میں نہ ڈالے جس سے ماں باپ کو تکلیف ہو۔ اب امی جی کی جو ہے وہ طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے، اس کے لیے میں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہوں کہ اللہ پاک میری والدین کو ہمیشہ ہمارے سروں پہ قائم دائم رکھے اور سب کے والدین کو ایسے ہی قائم دائم رکھے۔ اور اگر ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے نا تو یقین مانے مجھے تو رات کو نیند ہی نہیں آتی، میں اتنی پریشان ہو جاتی ہوں نا امی کو لے کے۔ میں کیا کوئی بھی ہو اپنے والدین کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ، میری والدہ کے لیے جو ہے وہ دعا کیا کریں، اللہ پاک ان کو تندرستی والی زندگی عطا کرے، ایسے ہی تندرست ہنستی مسکراتی وہ ہمارے سروں پہ ایسے قائم دائم رہیں۔